2U cleared for attack. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مشق ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کا عمل کامل ہوتا ہے. ویسے تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں مشق و ریاضت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن قوم کی عسکری قوت کی پیشہ ورانہ مہارت کے لیے کی جانے والی مشق کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انہی افواج پر ملک و قوم کی سلامتی کا انحصار ہوتا ہے. وطن عزیز کے ایک اہم جغرافیائی اور سیاسی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے پاک فوج پر عائد عظیم ذمہ داری روز اول سے قائم چلی آ رہی ہے، اور اسی کے پیش نظر ہمارے فوجی کمانڈروں نے گزشتہ 4 اشروں میں 4 بڑی فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی کی اور ان کو عمل کی کسوٹی سے کامیابی کے ساتھ گزارا. یہ بڑی مشقیں ان چھوٹی مشقوں کے علاوہ تھیں جو افواج پاکستان سالانہ تربیتی پروگرام کے تحت کرتی رہتی ہیں. سب سے پہلے اس صدی کی 5ویں دہائی کے اختتام پر یلو لیزرڈ کے نام سے ایک بڑی مشق کی گئی. پھر تیز گام اور کرسٹل بال کے نام سے 2 بڑی مشقیں 6ٹی دہائی کے آغاز اور اواخر میں ہوئیں. سال 1989 ہماری افواج اور قوم دونوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے. اس سال سب سے بڑی فوجی مشق اس پیمانے پر کی گئی جس کی مثال ہمارے ملک کے علاوہ دوسری بڑی عسکری قوتوں کے حامل ممالک میں بھی نہیں ملتی. اس عظیم مشق کو ضرب مومن کا نام دیا گیا. یہ مشق اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں نہ صرف افواج پاکستان کی تقریباً 2 لاکھ کی کثیر تعداد نے حصہ لیا، بلکہ باقاعدہ جنگ کے تحت 2 فرضی متحارب ملکوں فالکلینڈ اور بلو لینڈ کی افواج نے ایک دوسرے کے خلاف دفاعی اور ضربی دونوں منصوبہ بندیوں کے تحت فرضی جنگ لڑی. دونوں افواج کے پاس نئے دور کے جدید ترین ہتھیار موجود تھے. ان میں حملہ آور ہیلی کاپٹرز، طیارہ شکن توپیں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، فضائی دفاع کے زمینی ریڈارز کے علاوہ ملکی ساخت کے نو تیار شدہ مختلف اقسام کے میزائل، توپیں اور دیگر اسلحہ پہلی مرتبہ جنگی حالات میں آزمایا گیا.
جہاں تک ایکسرسائز ضرب مومن کا تعلق ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف نے خود 1 سال پہلے اس کا فیصلہ کیا تھا، اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ فوج میں بے شمار نئے ہتھیار آئے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ یونٹوں اور فارمیشن کو ہم نے نو تنظیم کی تھی، اور ساتھ ہی نئے خیالات، نئے طور طریقے، نئے ڈاکٹرین ایوالو کیے تھے۔ تو چیف آف آرمی سٹاف کا یہ خیال تھا کہ ان نئے طور طریقوں کو، نئے ہتھیاروں کو، نئے نیو تنظیم کو ٹیسٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ایک بڑی فوج کے لیول کی ایکسرسائز کی جائے، جس کے لیے ہم نے تقریباً 1 سال تک سٹڈیز کی، اور وہ تمام نئے خیالات، تمام نئے ڈاکٹرینز کو ہم نے پالش کیا۔ اس کے بعد ایک کمرے کے اندر انڈور ایکسرسائز وار گیم کرائی، اور اس وار گیم میں ہم نے 2 طرفیں بنائی، ایک بلو لینڈ، ایک فاکس لینڈ۔ دونوں کمانڈروں نے اپنے پلان بنائے، ان پلان کو ہم نے ٹیسٹ کیا۔ ان پلان کو اور سپورٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے اور چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کی، تاکہ بڑی ایکسرسائز کے لیے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یہ تمام کچھ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم تیار ہیں، اور یہ ایکسرسائز جوانوں کے ساتھ میدان میں کی جا سکتی ہے۔ وہاں پر بھی ہم نے 2 قسم کی فوجیں بنائی، بلو لینڈ اور فاکس لینڈ۔ ہم نے فاکس لینڈ کو ایک کور کو فاکس لینڈ کے طور پر لگایا، جس کو نقشے پہ سخت طریقے سے دکھایا گیا ہے، اور بلو لینڈ کو بلو رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں فوجوں میں بنیادی طور پر جو ان کی آرگنائزیشن تھی، تنظیم تھی، وہ پاکستان فوج کی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے خیالات، اپنے طور طریقے، جنگی چالیں جو دفاع کی تھیں ہم نے فاکس لینڈ سے حاصل کی، اور جو کہ حملے والی تھی وہ ہم نے بلو لینڈ سے حاصل کی۔ دشمن بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، اس سے نبردازباں ہونے کے لیے کسی بھی فوجی یونٹ کو پیشگی دفاعی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ ان میں دفاعی حصار کی تیاری اور مواصلات کا نظام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچنے کے بعد تمام اطراف میں مورچہ بندی کی جاتی ہے۔ اس میں بارودی سرنگوں کی تنصیب، ٹینکوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے خندقوں کی کھدائی، اور مورچوں میں کمانڈ پوسٹ کا قیام شامل ہے۔ ہر یونٹ کا مرکزی کمانڈ سے رابطہ آپریشن میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں افواج کے سگنل یونٹ بر وقت رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جنگی مواصلات میں زمینی اور برقی ذرائع کے علاوہ ملکی ساخت کے چھوٹے مشاق طیارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ طیارے براہ راست فضائی مواصلات کے علاوہ جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں۔ ایکسرسائز پاکستان کے تاریخ میں سب سے بڑا ایکسرسائز، اس سے میرے فورس کو خاص کر بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے کافی کچھ سے سیکھا ہے، جو نئے ہتھیار، نئے اور بندوبست جو کیا ہے فوج نے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اور اس سے کافی سبق ہم نے سیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نیا اپنا کانسیپٹ ہے، طریقہ کار لڑائی لڑنے کا، جس میں ہمارے کور کا بہت ہی اہم کردار تھا، اس کو ہم نے کافی پریکٹس کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو اگر ہم لڑائی کے وقت بھی استعمال کریں تو ہمیں، اگر ہمارا فورس کم بھی ہو دشمن سے، اور دشمن کے بہت زیادہ فورسز بھی آئیں تو اس سے ہم اس کا مقابلہ نسبتاً کافی آسانی سے کر سکیں گے۔ 2 فرضی ریاستوں فاکس